آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس بندہ عاجز نے آپ سب دوستوں، بھائیوں، بچوں کے سامنے اللہ کے پاک کلام سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے درخواست ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، عصر کی قسم۔ کس زمانے کی قسم؟ آخر الزمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانے کی قسم۔ یعنی جتنا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت مبارک سے آج تک اور آئندہ قیامت تک ہونے والا ہے، اس تمام زمانے کی قسم اللہ اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا اور ہر بات، ادھر توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، میں درود شریف پڑھ لیں سب مل کے، اللہم صلی علی وسلم۔ کوئی بہت لمبی بات نہیں کرنی میں نے، یہ نہیں کوئی جو ہے بیٹے روایتی جلسے نہیں کرتے ہم، روایتی جلسہ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ سے ہی بات کرنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ایک ضرورت ہے، ہم یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں اس کو، لوگ سنتے ہیں، پہ سوالات کرتے ہیں، وگرنہ اصل مقصد تو آپ سے بات کرنا ہے نا، جو دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے آپ سب کی باری باری سنی، تو اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ آپ پوری توجہ سے میری بات کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر شے کی، آپ کی جو ہے چہرے کی، آپ کی زلف کی، آپ کی اٹھنے بیٹھنے کی، ہر شے کو ذکر کر دیا قرآن مجید فرقان حمید میں، ہر شے کو کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے، آپ کی والضحیٰ چہرے کا ذکر کیا، روشن بکڑے کا ذکر کیا، فرمایا واللیل اذا سجا، اور آپ کی واللیل زلف کا ذکر فرمایا، فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کی خفگی کا ذکر کیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اپنے دل کو خفا نہ کریں، پریشان نہ ہوں، رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر آپ سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو آپ کی تمام عرصہ آگے اس کے اندر، آج تک کا عرصہ اور آگے کا عرصہ، فرمایا ہر لمحہ ہر گھڑی آپ کے شان پہلے سے زیادہ اعلیٰ اور بلند ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کی ہر گھڑی کا ذکر آ گیا، اور یہاں بھی جب رب نے کہا تو والعصر فرمایا تو آپ کی پورے زمانے کی قسم اٹھائی۔ یہاں زمانے کی قسم جو ہے اجمالی طور پر اٹھائی، اجمال کہتے ہیں اس میں کہ اس میں جناب ایک ہی بار پورے زمانے کی قسم لے لی، پورے زمانے کی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت جو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ جو رب نے بیان کی، تو اس میں آپ کی ہر گھڑی کو بالتفصیل بیان فرما دیا۔ محبوب آپ کی ہر گھڑی جو ہے وہ آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو جائے گی۔ رب فرماتا ہے وَوَلِدٍ وَمَا وَلَدَ، آپ کی پیدائش کی اور آپ کی والد کی پیدائش کا قسم اٹھائی، وہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، جس شہر میں آپ رہتے ہیں اللہ نے اس شہر کی قسم اٹھائی، اور فرمایا کہ آپ کی یتیمن کا ذکر کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کی رضا کا ذکر کیا، آپ کی رضا کا، آپ کو اتنا اللہ عطا کرے گا، اپنی عطا کا ذکر کیا آپ پر کہ اللہ آپ کے پر کیسے مہربان ہے،
اور آپ کے راضی ہونے کا ذکر کیا کہ اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آپ کی یتیم ہونے کا ذکر کیا، آپ کی یتیم ہونے کا ذکر کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کی اللہ کی محبت میں از خود رفتہ ہونے کا ذکر کیا۔ یہ جو لفظ دوال ہے، لفظ دوال، اس کے کئی معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی گمراہ ہونے کا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گمراہ کا معنی کرنا کفر ہے، یہ خود گمراہی ہے، اس لیے یہاں ہم گمراہ کا معنی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، نہ تو آپ کے صاحب کبھی گمراہ ہوئے اور نہ ہی شیطان کبھی ان کو اغوا کر سکا۔ وہ اس پر قدرت ہی نہیں رکھتا، رب کے فضل آپ پر ایسا رب کا فضل ہے، رب کے فضل سے شیطان اس پر قدرت ہی نہیں رکھتا کہ آپ کو اپنی راہ سے ہٹا سکے، آپ کو گمراہ کر سکے یا آپ پر قابو پا سکے۔ تو کہا وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، شیطان آپ پر کبھی قابو نہیں پا سکا، نہ ہی گمراہ کر سکا۔ گمراہ یہ کہ کوئی آپ کے دل کے اندر وسوسہ ڈالے، آپ کو غلط راہ پہ لگا دیتا ہے، اور جو ہے غوا یہ ہے کہ آپ پر قابو پا کے آپ پر مسلط ہو کر جو ہے آپ کے نفس کو اپنا ساتھی بنا کر غلط راہ پہ چل پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، اور وہ اس کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے؟ کہا ہاں ہے تو، لیکن وہ میری صحبت کی برکت سے مومن ہو گیا ہے، اسلام لے آیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ وہ تو آپ پر کیا قابو پائے گا، جو آپ کی صحبت میں آنا والے شیطان ہے وہ بھی اسلام قبول کر دیتا۔ تو یہ جو لفظ دوال ہے، اس دوال کے ایک معنی گمراہی کے ضرور ہیں، لیکن چونکہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا دیا کہ وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اس لیے یہاں پر گمراہی کا معنی کرنا خود گمراہی ہے، کفر ہے، یہ معنی درست نہیں ہے۔ پھر یہ دوال کے لفظ دوال کے جو مفسرین ہیں انہوں نے 16 معنی لغت کے حوالے سے بیان کیے ہیں، 16 معنی، ان میں سے ایک معنی یہ ہے، ایک معنی کہ جناب آپ دوال اس کو کہتے ہیں، عربی میں محاورہ ہے دوال الماء فی اللبن، جس طرح پانی میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ دودھ میں مل کے دودھ ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں آٹے میں نمک مل کر آٹا ہو جاتا ہے، تو جس طرح یہ دودھ میں پانی مل کر دودھ ہو جاتا ہے، معلوم نہیں دیتا، اور آٹے میں نمک مل کر آٹا ہو جاتا ہے، تو عرب میں کہتے ہیں دوال الماء فی اللبن، جب پانی دودھ میں مل گیا تو دودھ ہو گیا۔ تو آپ کو کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یعنی کا مطلب کیا ہے، اس میں گم ہو جانا، کہ آپ اپنے رب کے عشق میں کھوئے ہوئے تھے، از خود رفتہ تھے، اور پھر ہم نے فَهَدَىٰ اپنی طرف آپ کو راہ دکھلائی۔ ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے۔ دوال کا ایک معنی یہ ہے جیسے صحرا کے اندر اکیلا درخت کھڑا ہو، اکیلا درخت، اور وہ اکیلا درخت پورے صحرا میں گم ہو، لیکن لوگ کبھی وہاں سے گزرے تو اس کے نیچے سایہ پائیں۔ اس صحرا کے اندر وہ درخت نظر نہ آتا ہو، دکھائی نہ دیتا ہو، لیکن وہ ایسا گنا سایہ دار درخت ہے کہ لوگ جو ہے نا ابھی معلوم نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ اس گنے شجردار سایہ دار درخت کی مانند صحرا کے بیچ میں، عرب کے صحرا کے بیچوں بیچ موجود تھے، پھر ہم نے آپ کی طرف لوگوں کو ہدایت دی، آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور لوگ کو آپ کی طرف متوجہ کیا، تو سارا عالم آپ کے ساتھ سمٹ آیا۔ علماء اقبال فرماتے ہیں وہ دنائے سبل ختم الرسول ملائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، کہ یہ وہ آقا کریم علیہ السلام ہیں، وہ کائنات کے سب سے دانا، وہ دانائے سبل ختم الرسول، تمام انبیاء و رسول کے خاتم، ان کو ختم کرنے والے، ملائے کل کائنات کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالک و مختار مقرر کیے گئے، وہ محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ عرب کیا تھے؟ ایک طرف کسرا تھا، ایران کا شہنشاہ، سپر پاور، دوسری طرف روم کا بادشاہ کیسر، سپر پاور، وہ یہاں سے جناب علی چلے آتے، وہ یہاں سے چلے آتے، لیکن عرب سے گزر جاتے، عرب کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ ہم
جو افغانستان کے پشتون ہیں، پاکستان کے پشتون ہیں، یہ جو ہمارا علاقہ ہے اس علاقے کا، یہ ہند کو سپیکنگ لوگوں کا علاقہ، یہ پشتو سپیکنگ لوگوں کا علاقہ، یہ پشاور تک یا چکوال تک کا جو ایریا تھا، اس کو بھی کائنات میں کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں بھائی پشتون یہ تو پشتون وہ تو ہم یہ تو وہ تو، پتہ نہیں کون سا آسمان تم نے توڑا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ یہ میرے کریم علیہ السلام کی شان ہے۔ جب تک آپ دیکھ لیے تاریخ میں ہم موجود ہی نہیں، ہمارا کہیں ذکر ہی نہیں، کسی عظیم کتاب کسی عظیم قوم کے طور پر ہمارا نام موجود نہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بک گئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کے بدلے خرید لیا، جنت کے بدلے خرید لیا، ہم نے ان کی بیعت کر لی، ہم ان پر ایمان لے آئے، ہم ان کے غلام ہو گئے، پھر اللہ نے وہ شان عطا کی۔ چھوٹی سی قوم ہے، پورے ہندوستان پر بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا، ملیشیا، انڈونیشیا تک، بھوٹان تک اس کی حکومت ہوئی۔ یہ سارا عالم پر یہ جو اتنے زمانے پر یہ قوم چاہ گئی، یہ جناب اتنی مختصر سی قوم تھی کہ ترک تھے اتنے سے تھے، یا جناب عرب تھے تو اتنے سے تھے، اگر پشتون تھے تو اتنے سے تھے، لیکن جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کی غلامی اختیار کی تو پھیل گئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ نے فروغ وادی سینا بخشا عرب کو۔ وادی سینا کیا تھا؟ 40 سال تک جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سرگردہ رہی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا مقرر کی، یہ ان کی تربیت مقرر کی کہ وہ 40 سال تک اس صحرا میں رہیں، یہاں تک کہ ایک نسل ختم ہو جائے، اگلی نسل آ کے خود کہے کہ ہم اس صحرا میں مزید نہیں رہنا چاہتے، ہم کسی جگہ پر حکومت کریں، کسی شہر کو فتح کریں، کفار سے مقابلہ کریں، ظالموں کو ظلم سے روکیں، اور پھر اپنی جو ہے سلطنت اسلامی قائم کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک یہ وادی طویٰ کو، وادی سینا کو اتنا فروغ دے دیا کہ یہ پھرتے رہتے، نکلنے کا راستہ ہی نہیں پاتے تھے۔ تو کہا کہ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ وہ کہاں جو ہے وہ ایک چھوٹا سا مکہ مدینہ کا، مکہ مکرمہ کا قبیلہ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شان دی تو وہ جناب عرب جناب ساری دنیا پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ 27 لاکھ مربع میل پر آگ پر حکومت ہے۔ آج تک تاریخ میں کسی بادشاہ کی اتنی جگہ پر حکومت نہیں ہوئی۔ یہ وہ شان ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یعنی آپ کو کہا کہ آپ ایک صحرا میں درخت کی مانند تھے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس واقعے کا ذکر ہے جب آپ واقعتاً بچپن میں ایک بار کھو گئے تھے، اور پھر آپ کے بارے میں سب پریشان تھے، آپ کے چچا جان ابی طالب پریشان تھے، آپ کے رشتہ دار پریشان تھے، آپ کے چچا زاد پریشان تھے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا ہوئی اور آپ جو ہیں وہ اپنے جو ہیں رشتہ داروں کے پاس، اپنے چچا جان کے پاس پہنچ گئے۔ تو اس کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر وہ بھی مراد ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کیا آپ راہ کوب نہیں بیٹھے تھے اور پھر ہم نے آپ کو جو ہے اپنے رشتہ داروں سے ملا دیا، واپس آپ کو جو ہے لوگوں سے اپنے رشتہ داروں میں جمع کر دیا۔ تو اپنی نعمتوں کا جب ذکر کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک لمحے کا ذکر کرتا ہے، ایک ایک بات کا ذکر کرتا ہے، آپ کے لباس کا ذکر کرتا ہے، آپ کی سیرت کا ذکر کرتا ہے۔ کس طرح وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، آپ سے جس نے محبت کی اور اس محبت میں آپ کی اتباع کی، وہ محبوب بننے کا راستہ قرار دیا گیا۔ اگر تم بھی اللہ کا محبوب بننا چاہتے تو کیا کرو؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، محبوب فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم کمزور ہو، تم کیا محبت کا دعویٰ کرو گے؟ میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، میری محبت میں میری راہ چلو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اتنی تو شان، اتنی بڑی شان ہے آپ کے عائل ہونے کا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ جو ہیں کاروباری لحاظ سے اتنے جو ہیں تندرست نہیں تھے، پیسے و مال کے لحاظ سے اتنے پیسے والے نہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی فرما دیا۔
رب آپ کو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کو حکم کہتا ہے کہ اپن جو نعمت میں تجھ پہ کرتا ہوں اس کا تو لوگوں میں چرچا کیا کر۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، آپ کی سینے کی جو ہے ذکر کرتا ہے اور اس کو میں نے وسعت دی۔ آپ سوچو کہ جس سینے کو اللہ نے وسعت دی اس کی کیا وسعت ہوتی ہوگی، اس کی کیا وسعت ہوتی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ کے شانوں کی قوت کا اللہ نے ذکر کیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کی جناب یہ رفعت ذکر کا اللہ نے ذکر کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آپ کی عبادت میں اللہ کا ذکر کیا۔ پھر تو اتنی اللہ نے آپ نے عبادت کی، جب رب نے کہا کہ اے مزمل کہ جو ہے تو کھڑا ہو جا اور لوگوں کو ڈر سنا، اور آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ قیام اللیل فرما، تہجد میں رات کو جو ہے تہجد میں قیام فرما، تو آپ ساری رات جاگنے لگے، ساری رات جگنے لگے، تو اللہ نے فرمایا اتنی تکلیف تو خود کو نہ دے، تھوڑا سے قلیل عرصے میں جو ہے رات ہے اس کے قلیل حصے میں جاگ لیا کر اور اس میں عبادت کیا کر کے ساری رات روز تو رات کی عبادت کرتا رہے، تو یہ مجھے آپ کو اتنا تکلیف دینا تو مقصود نہیں ہے۔ یہ تو ہے شان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی لباس ہے، اٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، کھانا پینا ہے، پیدا ہونا ہے، جوانی ہے۔ اگر سیرت کی کوئی کتاب دیکھنی ہے تو چھوڑو سیرت ابن ہشام، تو چھوڑو سیرت کی اور کتابیں۔ ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا، سارا قرآن ہی نبی علیہ السلام کی سیرت۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے پنجابی میں، شاعر تو آپ لوگ ہیں، نعت خوانی آپ کرتے ہیں، لیکن وہ میں چند اشعار جو ہے وہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ایک جڑا مرضی سپارہ، جس سپارے کو اٹھا کے کولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی زمانے کی قسم اٹھاتا ہے۔ آج میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اے انسان جو ہے بے شک کس میں؟ خسارے میں ہے، سراسر نقصان میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ جنہوں نے جو ایمان لائے، پہلا درجہ کیا ہے؟ ایمان کا۔ وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتی رہے، نیکی کی تلقین کرتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور پھر جو اس پہ تکلیف آئی اللہ کی راہ میں اس پر صبر کرتے رہے، تو یہ لوگ جو ہیں کامیاب ہیں، یہ خسارے میں نہیں، باقی سب خسارے میں ہیں۔ خسارے سے بچنے کے لیے، پاس ہونے کے لیے، اعلیٰ مقام پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں بتائیں؟ 4 چیزیں بتائیں بیٹے۔ پہلی کیا؟ الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، جو نیک اعمال کرے، وتواصوا بالحق، اور جو حق کی تلقین کرے، وتواصوا بالصبر، اور جو اس پر صبر کرے۔ جب حق کی تلقین کرو گے تو لوگ کہیں گے یار تو کیا ہر وقت ہمیں یہ کہتا رہتا ہے نماز پڑھا کر، کیا ہر وقت تو کہتا ہے یار دین پر عمل کر، ہاں کیا ہر وقت تو ہمیں یہ باتیں کرتا رہتا ہے، تو نے ساری دنیا کی اصلاح کا ٹیکہ اٹھا رکھے، تو یہ ساری دنیا کی اصلاح کا ٹیکہ اٹھا رکھے، تو لوگ جو ہیں وہ تمہارے ساتھ اپنے سب سے پہلے تمہارے سے آنکھیں پھیر لیں گے۔ تو رب فرماتا ہے کہ جب تجھ پر وہ بات آئے، یہ معاملہ آئے، تکلیف آئے حق کی تلقین کی وجہ سے، تو وہ تواصوا بالصبر، پھر صبر کو اختیار کر اگر کامیابی چاہتا ہے۔ یعنی ایمان پہلا سٹیپ، اس کے بعد اس کو مزید خوبصورتی کرنے کے لیے بنیاد کس کی پڑی؟ بنیاد کس چیز کی پڑی؟ ایمان کی۔ اگر بنیاد نہ ہو تو اوپر چھت ڈالی جا سکتی ہے؟ ڈالی جا سکتی ہے؟ نہیں ڈالی سکتی۔ تو ایمان کس کا ہو گیا؟ وہ بنیاد کس کی ہو گئی؟ ایمان کی۔ اس پہ دیواریں کس چیز کی کڑی کی جائیں گی؟ عمل صالح کی۔ اس میں چھت کس چیز کی ڈالی جائے گی؟ وتواصوا بالحق کی۔ اور اس تمام عمارت کو حسن اور خوبصورتی کس طرح دی جائے گی؟ اس کو مزین کیسے کیا جائے گا؟
صبر کے ساتھ. اور یہ صبر کا مقام ایمان والوں کے لیے سب سے اعلیٰ مقام ہے، کیونکہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تو صابرین کے ساتھ ہوا کرتے ہیں. یہ سب سے مشکل کام ہے. ایمان ہم لا چکے ہیں، رب کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں مومن پیدا کیا. عمل صالح کوشش کر کے اختیار کر لیتا ہے بندہ، اور حق کی تلقین بھی کر لیتا ہے، لیکن جب اس پر تکلیف آتی ہے تو برداشت نہیں کر پاتا، اور جب برداشت نہیں کر پاتا، صبر نہیں کر پاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ تو اس سے تو جاتا ہے، بعض اوقات باقی کے درجات بھی مٹتے چلے جاتے ہیں اس کے اپنے عمل کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کے کسی کے اعمال کو نہیں مٹاتا. اللہ فرماتا ہے میں کسی کے ایمان کو اور اس کے اعمال کو اکارت اور غارت نہیں کرتا. اللہ تو نور ہے، اللہ تو فرماتا ہے کہ میں نور ہوں، میں تو نکالتا ہوں ظلمات میں سے مومنین کو نور میں داخل کرتا ہوں. بات سمجھ آئی؟ تو پہلی چیز یہ سمجھنا چاہیے دین کیا ہے. دین کس شے کا نام ہے؟ آج کل جو ہے نا ہر کسی نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے، یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے، قسم قسم کے ڈرامے ہیں نا، نئی نئی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، آج سب نے پیدا کر دی. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین ہے کیا. دین بنیادی طور پر 3 شے سے مرکب ہے. کن 3 چیزوں سے؟ کتنی چیزوں سے؟ 3 سے. وہ 3 کیا ہے؟ پہلا ہے عقیدہ، یعنی اس عقیدہ کے پھر مزید کم از کم 3 حصے ہیں، 3 بنیادیں ہیں عقیدے کی. کون کون سی؟ توحید، دوسری رسالت، تیسرا آخرت. توحید، رسالت، آخرت. اگر توحید کا بازو مروڑ دو گے تو رسالت اور آخرت کام نہ دے گی. اگر آخرت کو انکار کر دو گے تو رسالت اور توحید کافی نہیں. اگر رسالت کا انکار کر دو گے تو توحید اور آخرت تو یہود بھی مانتے ہیں. رسالت کا انکار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور بعض دیگر انبیاء کی. تو یہ جو راستہ ہے وہ کیسے؟ کس 3 بنیادوں پر ہے. عقیدہ ہمارا کن بنیادوں پر؟ توحید، رسالت، آخرت. اس میں سے سب سے مضبوط اور اولین اور سب سے ضروری ستون جو ہے، سب سے بنیادی ستون جو ہے وہ توحید کا ہے. آج میں آپ کو حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں. اسلام میں ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام میں کون بچہ مجھے بتائے گا سب سے زیادہ اسلام کا دشمن فرقہ اسلام کے نام پر تاریخ میں کون سا رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ تو کل پیدا ہوئے نا، یہ تو ہیں دشمن، لیکن 1400 سال کے بڑے عرصے میں رہا ہے وہ فرقہ. سب سے بڑا فرقہ دشمن فرقہ اسلام کا کون سا رہا ہے؟ قادیانی بھی اس کی ایک صورت ہے. وہ تو غیر مسلم ہے نا، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن مسلم نہیں، زندیق ہے. زندیق ہے. زندیق وہ ہوتا ہے جو وہ کہتا ہے، زندیق اس کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں نماز روزہ فرض نہیں، بس میں پہنچا ہوں. تو یہ عالم اسلام میں خود کو مسلمان کہنے والا سب سے اسلام دشمن فرقہ کون سا ہے آپ کو پتہ ہے؟ منافق. یہ تو بیٹے فرقہ نہیں ہے نا، منافق تو ایک کیفیت کا نام ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ ہے باطنی فرقہ. باطنی، جس کو تاریخ میں کرامتا کہا گیا. آپ نے نام سنا؟ حسن بن صبا ایک بندہ گزرا، اس نے قلعہ الموت بنایا، اور قلعہ الموت کے اندر اس نے جنت اور دوزخ بنائی، اور لوگوں کو وہ جس طرح آج کل آئس ہوتی ہے اس طرح اس نے نئے نئے، بڑا اچھا سائنس کا جاننے والا تھا، جڑی بوٹیوں سے ایسے نشے تیار کیے کہ بندے کی کیفیت وہ جو ہے اس نشے کے اندر کوئی رہتی. دیکھیے یہ جو آئس ہے تو شروع میں کہتے ہیں کہ امریکن نے فوجوں نے افواج نے امریکن حکومت نے اپنے فوجیوں کو یہ آئس اس لیے شروع کرائی تھی تاکہ یہ کئی دن جنگلوں میں رہیں، تو ان جنگلوں میں پہاڑوں میں ان کو وہ تکلیف محسوس نہ ہو. آئس والا بندہ بالکل اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو. کیوں؟ کیا ہوتا ہے آئس کے اندر کیفین کی تعداد. آپ نے کبھی کافی پی ہے؟
کافی سے کیا ہوتا ہے، آپ اگر سفر میں چل رہے ہیں اور سفر میں جاتے جاتے آپ کو نیند آنے لگے اور آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یار نیند نہ آئے، تو آپ چائے پیتے ہیں یا کافی پیتے ہیں، لیکن چائے سے زیادہ کافی اثر کرتی ہے۔ کافی پی لو تو اگر جتنی بھی نیند آئے اگلے 1 گھنٹے آپ کو سفر میں نیند نہیں آتی ہے۔ تو یہ کافی کیا ہے، یہ کیفین، اس کی کیفیت کیا ہے کہ کیفین جو ہے، کیفین کافی، اس کو جب آپ ڈبل ٹرپل کرتے ہیں، کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، تو یہ آئس کی کیفیت بن جاتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئس کہتے ہیں۔ وہ آئس، اس کی کیا کیفیت ہے؟ آئس کیا کرتا ہے؟ آئس آدمی کو، ہم پشتو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں شوگیرا، آپ کو نیند آ رہی ہے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کو تھوڑا سا شوگیرا کرتے ہیں۔ شوگیرا جانتے ہیں نا؟ شوگیرا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ نیند سے اس کو جگاتے رہو بار بار، اس لیے بار بار میں ان کی طرف چہرہ کر کے ان کو جگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ جب بار بار جگاتے رہو تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کی نیند ہی اڑ جاتی ہے، پھر اس کو نیند آتی ہی نہیں، وہ نیند کی کیفیت میں ہوتا ہے لیکن اس کو نیند نہیں آتی۔ تو یہ جو کیفین ہے یہ یہی کام کرتی ہے بیٹے، یہ آپ کے دماغ کے وہ حصے جو پین محسوس کرتے ہیں، تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، ان کی سوچ کی لہر کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس کے کمزور ہونے سے کیا ہو جاتا ہے، اس کے کمزور ہونے سے کیا ہو جاتا ہے کہ جناب پھر آپ کو جو ہے وہ احساس نہیں ہوتا، تھکاوٹ نہیں ہوتی، دکھ نہیں ہوتا، تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے بچے پریز اچھا زخپل بیان ہو گئے درد شریف ہوئے علامہ صلی اللہ علیہ سیدنا بچے ماں باپ بالکل مینس کے نہ ڈسٹرب کے خواہ زخپل خبر اکاؤنٹ میں صلی اللہ سیدنا۔ حضرت علی شیر خدا کے پاس ایک بندہ آیا اور آپ سے ایک جو ہے آپ بیان فرما رہے تھے، اور اچانک ایک بندہ بیچ میں اٹھا اور اس نے سوال کر دیا۔ جب سوال کیا تو آپ کی وہ بات بیچ میں رہ گئی، اور بڑی جو ہے اچھی بات تھی، بڑی بہترین بات تھی۔ تو جب وہ بیچ میں رہ گئی تو کچھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا، بڑے پرسکون ہو گئے، سوال کا جواب ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ نے عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو گئے، حضرت وہ بات رہ گئی بڑی زبردست، وہ پریشان تھے یہ بات مکمل ہو جائے کیونکہ علمی بات تھی اور وہ لکھنا چاہ رہے تھے، اپنے ساتھ محفوظ کرنا چاہ رہے تھے، شاگرد تھے حضرت علی کے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ وہ تو ایک سمندر تھا، اللہ کی طرف سے آیا جا رہا تھا، آپ نے جب ایسا کر دیا تو وہ رہ گیا۔ اور میں نے آپ کو کئی بار یہ کہا ہے کہ بیان کے دوران آپ نے نہ مجھے اشارہ کرنا ہے نہ مجھے پانی پلانا ہے، اور میں آپ کو منع کرتا ہوں، لیکن آپ ہر بار جو ہے نا مجھے کبھی پانی پلاتے ہیں کبھی اشارہ کرتے ہیں۔ اس سے آپ نے منع ہو جانا ہے بیٹے، تاکہ میں اپنی بات کے درمیان ڈسٹرب پانی پئیں، میں آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن مجھے اپنا کام کرنے دے۔ جب میں اپنا کام بس کر دوں گا تو خود پانی پی لوں گا یا آپ سے ریکویسٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جو کیفین ہے وہ بندے کو کیا کرتی ہے، پشتو میں کہتے ہیں شوگیرا، اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے، نیند کی کیفیت میں ہوتا ہے لیکن آنکھیں اس کی کھل جاتی ہیں، بس وہ سوتا نہیں ہے۔ تو کیفین جب آپ جتنی زیادہ کرتے ہیں تو کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، اس کو آئس کہتے ہیں۔ اس طرح کا نشہ وہ پلاتا تھا اپنے، اور ان کا نام رکھا تھا اس نے فدائی۔ اور وہ کیا کرتے تھے، لوگوں پر، بڑے بڑے علماء پر، جو ہے بڑے بڑے بادشاہوں پر، سپہ سالاروں پر، جرنیلوں پر حملہ کر کے ان کو قتل کرتے، اور عیسائیوں کی، صلیبیوں کی سب سے زیادہ مدد صلاح الدین ایوبی کے خلاف اس فرقے نے کی۔ اور یہ فرقہ حسن بن سبا سے نہیں نکلا، بلکہ یہ جو ہے عبداللہ بن سبا جو کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں تھا، اس وقت سے یہ فرقہ نکلا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی ابتدا نصیری کے نام سے ہوئی، اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا کہ ایک نصیر نامی آدمی ہے، اس کے ماننے والے ہیں وہ، اور اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ علی خدا ہے، تو آپ نے ان کو قتل کیا اور آگ میں زندہ بھی جلایا۔ یہ تاریخ ہے، آگ میں زندہ جلانے کی سزا نہیں ہے، لیکن چونکہ بات آپ کی ذات پر تھی، آپ کو جو ہے اس آپ سے یہ سزا، آپ کے ساتھ یہ معاملہ جڑا گیا، تو آپ نے کہا میں ان کو زندہ جلاؤں گا تاکہ تا قیامت یہ عبرت ہو جائے کہ یہ وہ روافظ ہیں جن کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ علی کو خدا کہنے سے تو لوگ ہم سے نفرت کرنے لگتے ہیں، تو انہوں نے اس عقیدے کو چھپا لیا اور کہا کہ وہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا اس کے اندر اتر آیا ہے، حلول کر گیا ہے۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر خدا حلول کر گیا ہے، گاڈ انکارنیٹڈ ہے، گاڈ ان ہیومن فارم ہے۔ یا جیسے ہندو کہتے ہیں کہ رام میں
کرشنا میں ان کے اندر یہ ہیومن فارم میں خدا ہیں، یہ اوتار ان میں خدا اتر آیا۔ اصل عقیدہ تو یہ نہیں تھا ہندو کا بھی، اصل عقیدہ یہ سید کا بھی نہیں تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس کا یہ معنی مفہوم نکالا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مسلح نہیں تھے، بلکہ ان کے اندر خود خدا اتر آیا، اور یہ ہیومن فارم میں گاڈ تھے، خدا تھے، ہے نا۔ تو یہی بات انہوں نے کی کہ حضرت علی کے اندر خدا اتر آیا، یہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے کمتر بھی نہیں، اس کے اندر خدائی طاقتیں تھیں۔ اور پھر اس طرح چلتے 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 یہ جو باطنی فرقہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں، ہم نے کیا پڑھا ہے کہ حضرت محمود غزنوی، کون تھے؟ سلطان محمود غزنوی، انہوں نے کتنے حملے کیے؟ 17 حملے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے ہندوستان پر حملے کیے 17۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے تاریخی حوالوں سے 25 حملے کیے ہیں، ان میں سے 4 اپنی شہزادگی کے زمانے میں کیے جب یہ شہزادے تھے، اور وہ تھے کہ اس میں ان کے والد بڑے نرم تھے، جب کفار ہتھیار ڈال لیتے اور معاہدہ کرنا چاہتے تو یہ معاہدہ کرتے، جنگ نہ کرتے۔ اور 4 آپ کے ایسے حملے ہیں جس میں آپ معاہدہ کر کے واپس گئے، اور 17 حملے ایسے ہیں جو آپ نے ہند پر باقاعدہ کر کے ہند کے مختلف علاقے فتح کیے ہیں، اس لیے وہ بڑے حملے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان 17 حملوں میں سے اکثر حملے جو ہیں آپ نے پتہ ہے کہاں کیے؟ کس ہندو راجا کو آپ نے سب سے زیادہ اس پر حملے کیے؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے اور اس دور کے لوگوں نے اور بادشاہوں نے، سلاجقہ نے جو ہے قلعہ الموت کو ختم کر دیا، اور حسن بن صبا کی پوتے پڑ پوتے لگڑ پوتے کے زمانے میں 2 4 5 نسلوں بعد جو قلعہ الموت ہے وہ ختم کر کے اس کو ڈھا دیا گیا اور وہ گرا دیا گیا، ترکوں نے اس کو ختم کر دیا، اور پھر یہ تتر بتر ہو گئے، ان کی ترتیب ختم ہو گئی، تو ان کا بڑا طبقہ چپ کے آ گیا، اور ملتان کے اور جنوبی پنجاب اور سندھ کے اندر یہاں پر انہوں نے اپنا گڑھ بنا لیا، یہاں تک کہ ملتان ان کا گڑھ بن گیا۔ یہ جو شمس تبریز ملتانی ہیں، ایک شاہ شمس تبریز ہیں جو مولانا روم علیہ رحمہ کے شیخ تھے، مرشد تھے، ایک شمس تبریز ملتانی ہیں، ان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ باطنی تھے۔ دیکھیں ہم نے لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، ان کو بھی اولیاء سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اولیاء میں سے نہیں تھے، یہ باطنی تھے۔ اس لیے آج بھی اگر آپ شمس تبریز کی مزار پہ جائیں تو وہاں پر وہ ملنگ ہوتے ہیں جنہوں نے کڑے باندھے ہوتے ہیں، یہ شمس تبریز نہیں ہے، شمس ملتانی ہے، اس کو لوگوں نے شمس تبریز بنانے کی کوشش کی۔ شمس تبریز وہ ہے جو مولانا روم علیہ کا مرشد تھا، وہ ولی کامل تھا۔ یہ شمس ملتانی جو ہے اس کا آج بھی جنہوں نے کڑے باندھے ہوتے ہیں، ملائیں ڈالی ہوتی ہیں، سیاہ کپڑے باندھے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اللہ والی نماز پڑھتے ہیں، ہم ملا والی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ لعنت تیرے منہ پر، میرے نبی علیہ السلام کی بتلائی نماز کو تم ملا والی نماز کہتے ہو؟ میرے نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ بیٹے اگر میرے اور آپ پر 5 نمازیں فرض ہیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پر اللہ نے تہجد بھی فرض فرمائی، 6 نمازیں فرض ہوئیں آپ پر۔ آپ نے اتنی عبادت کی کہ اللہ نے کہا کہ بس ٹھہر جا، میرے محبوب اتنا خود کو نہ تکلیف دے۔ یہ کہتے ہیں ہم اللہ والی نماز پڑھتے ہیں، ہم ملا والی نماز نہیں پڑھتے، یہ ملا والی نماز ہے، یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی بتلائی نماز ہے۔ ایسے آپ کو جو ہیں بری امام سرکار پہ مل جائیں گے، اس طرح آج زیارتوں کے نام پر جگہ جگہ آپ کو یہ وہ باطنی فرقہ تھا جس کی کمر توڑنے کے لیے محمود غزنوی نے سب سے زیادہ جو ہے ہندوستان پر حملے کیے، ہندوؤں کو ماتا آتا، اور ملتان کے اندر جناب ہندوؤں کو جو ہے یہ باطنیہ کو تہس نہس کر کے واپس چلا جاتا۔ جب معلوم پتہ لگتا کہ پھر سر اٹھا رہے ہیں، پھر وہاں سے آتا اور راستے میں ہندو بادشاہوں کو مارتا ہوا آتا، اور آخر میں ملتان اس کا جو ہے نا اس گڑھ کو توڑنا اس کا مقصد تھا۔ یہ کمال ہے ہمارے اکابر کا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کام کیا ہے کہ صرف ہنود کو شکست نہیں دی، اسلام کے نام پر جو اسلام دشمن جو منافق ہیں، جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمان ہیں نہیں، ان میں سب سے زیادہ منافق اور برا فرقہ، زندیقوں کا فرقہ یہ باطنیہ فرقہ ہے۔ آج یہ باطنیہ فرقہ بیٹے ہمارے اندر سرایت کر گیا ہے۔ اگر ہم غور کریں، سنی اور توحید کو نہ مانے، سنی اور قبر پرستی کرے، سنی اور قبر کا طواف کرے، سنی اور قبر کو سجدہ کرے، سنی محبت رسول اور اولیاء اللہ کے نام پر قبروں پر جا کے
جناب علی اللہ کو چھوڑ کے ان سے مانگنا شروع کر دے، یہ سنی کا عقیدہ نہیں۔ سب سے پہلے توحید کو اپنا، توحید کا بازو اگر تو نے عشق کے نام پر مروڑ دیا، خدا کی قسم عشق بھی قائم نہیں رہے گا۔ پہلے توحید کو اپنا۔ اہل سنت والجماعت کی پہچان کراتا ہوں۔ آپ چونکہ ماشاءاللہ سب بھائی اہل سنت والجماعت اور مختلف محافل میں، میلاد میں جاتے ہیں، سیرت کے بیانوں میں جاتے ہیں، وہاں نعت خوانی کرتے ہیں، لوگ آپ کو بلاتے ہیں، بیٹھنا ہوتے ہیں، نوجوان بچے ہیں، یہ آپ میرا براڈ کاسٹنگ سینٹر ہو گئے، آپ جاؤ گے آپ کا نام ہو گیا فواد براڈ کاسٹنگ سینٹر، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ میری بات آگے پہنچاؤ گے ہر جگہ پہ، انہوں نے کہو کہ نہیں یہ سنیت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ پہلے یہ شیعہ میں گھس گئے، شیعہ کو انہوں نے برباد کیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں شیعہ کے اندر ایسے ایسے ذاکر بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں علی خدا ہے، اور وہ پیچھے نیچے سے کہتے ہیں سبحان اللہ نعرہ حیدری۔ کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے ان کا ہمارا فرق تھا، لیکن اس طرح توحید کا انکار کرنے والے تو نہیں تھے، علی کو خدا کہنے والے تو نہیں تھے۔ اب ایسے ہو گئے، اب یہ اہل سنت کے بیچ میں گھس گئے، ایسے ایسے نعت خوان گزرے ڈال دیے جن کی نعتوں میں ہمیں اور کچھ سنائی نہیں دیتا، بس علی 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 علی، کوئی مقصد نہیں، کوئی عشق نہیں، نہ اس کا چہرہ عشق کی غمازی کرتا ہے، نہ اس کے اعمال عشق کی غمازی کرتے ہیں، نہ اس کی جو ہے صفات عشق کی غمازی کرتے ہیں، نہ اس نے کبھی نماز پڑھی ہے، نہ نماز پڑھنا اس کو آتی ہے۔ ہمارے آپ نے ماشاء نعت خوانی کی، سب بچوں نے، سب نے، کسی نے، یہ بیٹے نے کہی وہ فصیح الدین سہروردی کی جو ہے نعت تھی، پرانی نعت ہے جس میں بڑی سانس کھینچنا پڑتی ہے، اس کے لیے جب بھی آپ ایسی نعت پڑھیں گے بیٹے تو سانس کو ہے نا بھائیوں سے سیکھ لیں، تو آپ نوجوان بچے ہیں، سانس جب لمبا اپنے کھینچنا ہونا، سانس اندر بند کریں گے، پھر آپ جب لمبا پھر جنتا کھینچتے جائیں گے، کھینچتا جائے گا۔ اگر آپ سانس کو اندر بند کیے بغیر اپنی سانس کو گئے تو اس سے آپ کو سینے کو دکھ ہو جائے گا، تکلیف ہو جائے گی، تو کوشش کر کے جب آپ نے لمبی لے لگانی ہو تو سانس کو بند کرو۔ اور فصیح الدین سہروردی جتنی کوئی لے لگاتا بھی نہیں ہے، وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے بس ختم ہو گئی سانس، پھر اچانک وہ اس کو بڑھا دیتا ہے، لیکن ادب سے بھرپور۔ وحید ظفر قاسمی بد ادب سے بھرپور۔ ہمارے نعت خوان سادے نعت خوان، آج کل نعت خوان لفافہ کتنے کا ہوگا؟ پہلی بات یہ ٹکٹ دو، دو چار ساتھیوں کا جو ساتھ میں پیچھے جو وہ ڈخو 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 ذکر کے نام پر ڈول بجاتے ہیں، وہ بھی ساتھ ہونے چاہیے، وہ اندر سے ایسے آواز نکالتے ہیں جیسے اللہ کے نام پر جیسے ڈول بجتا ہے۔ اس کو ہمارے علماء نے، سنی علماء نے ناجائز قرار دیا، اس پہ فتویٰ ہے، لیکن ہم سنتے ہیں اور شوق کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ساز ہے نا، مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس کا ادب ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ ساز کے بغیر ہو، یہاں تک کہ اکثر علماء نے کہا کہ ساز جو ہے جو دف ہیں وہ بھی نہ بجایا جائے۔ نبی علیہ السلام کی نام کا ادب یہ ہے کہ دف بھی نہ بجایا جائے، اور اگر کہیں چھوٹے بچے دف بجائیں تو مرد نہ بجائیں، چھوٹے بچے بجائیں، یا کوئی جو ہے عورتوں میں بجا لیں، ٹھیک ہے نا، یا کوئی لونڈیاں بجا لیں، لیکن مرد نہ بجائیں، شریف عورتیں بھی نہ بجائیں، اور جب بجائیں تو اس میں جھنجھنیں نہ لگائیں۔ اتنا جو ہے پابندی لگائی ہے ہمارے فقہا کی، آپ تاریخ تو پڑھیں، کیوں؟ اگر قرآن کسی نے ساز کے ساتھ پڑھا تو ہمارے فقہا نے، بعض نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ کافر ہو جائے گا، یہ کفر ہے۔ قرآن اور یہ جو نعت شریف ہے یہ بھی تو میرے محبوب علیہ السلام کی صفت ہے نا، یہ ادب نہیں ہے۔ تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، ہم یہ نہیں کہتے یہ نعت شریف اگر کسی نے دف کے ساتھ یا ساز کے ساتھ پڑھی تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کافر ہو گیا۔ قرآن اگر ہمارے فقہا میں سے بعض نے لکھا کہ اگر وہ جو ہے اس کو قرآن کو دف کے ساز کے ساتھ پڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، بعض نے یہ لکھا۔ بعض نے کہا کہ کافر تو نہ ہوگا لیکن یہ اشد حرام ہے۔ جن نے کہا کہ کفر ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہ اس کو جائز سمجھتا ہے نا، اور حرام کو جائز سمجھنا یہی کفر ہوتا ہے، سمجھ رہے نا۔ لیکن نعتوں کو اگر کوئی دف کے ساتھ یا ساز کے ساتھ پڑھتا ہے یہ کفر تو نہیں ہے۔ بعض علماء نے دف کے ساتھ اجازت دی ہے، بعض علماء نے ساز کے ساتھ اجازت دی ہے، لیکن یہ امت میں کم ہے، اکثر فقہا نے نہیں دی ہے۔ اور جب کام تو اکثر کا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ،
کہا 73 فرقے ہوں گے میری امت میں. کتنے ہوں گے؟ 73 ہوں گے. کہا نہ ایک ناجی ہوگا، باقی سب جہنم میں جائیں گے. کہا وہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان جائیں. ناجی کون سا فرقہ ہے؟ کہا وہ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں. ایک اور روایت میں پوچھا ان کی نشانی کا ہے. کہا وہ سواد اعظم ہے. علیکہ بسواد اعظم، سواد اعظم کے ساتھ تم جڑ جاؤ. سواد اعظم کیا ہے؟ عوام کی بڑی تعداد نہیں، اس کی تشریح دیکھیں. سواد اعظم وہ ہے کہ جس مسئلے میں اکثر علماء جو فتویٰ دیں، جمہور علماء کا جو فیصلہ ہے ان کے ساتھ تو وہ جا تو محفوظ ہو جائے گا. جمہور علماء تو ہیں ہی اہل سنت والجماعت کے پاس. 1400 سال سے جمہور دیکھو گے نا، آج کے زمانے کے تو صرف جمہور نہیں دیکھو گے. آج بھی دیکھیں پورے عالم اسلام میں 90% اہل سنت والجماعت ہے. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. جو غیر مقلدین ہیں، غیر مقلد جن کو اہل حدیث کہتے ہیں، عام زبان میں لوگ ان کو وہابی کے نام سے جانتے ہیں، غیر مقلدین، یہ سارے عالم میں 0.7% ہے. 1% سے بھی کم ہے. 1% سے بھی کم ہے. 0.7%. دیکھ لو نیٹ پہ تلاش کر لو. 0.7%. جو شیعہ ہیں یہ 6 یا 7% ہیں آزاد ذرائع کے مطابق. باقی کتنے جو 1-2% چھوٹے موٹے ایسے گروہ ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور باقی جو رہ گیا 91% سنی ہیں. اور ان 90% کے اگر ان کا 100% میں سے ہم لیں تو 90%، 87-88% تقریباً حنفی ہیں. کیونکہ ماشاءاللہ 25 کروڑ آبادی ہند میں حنفی، 25 کروڑ پاکستان میں حنفی، تقریباً 25 کروڑ بنگلہ دیش میں حنفی، پھر سارا سنٹرل ایشیا حنفی، پھر جناب جو ہے آپ کا جو ہے افغانستان حنفی، پھر آپ کا عراق حنفی، پھر اگر شام کے بعد اگر دوسرا گروہ ہے تو حنفی کا، پھر آپ کا جو ہے نا شام کے اندر اکثر گروہ جو ہے حنفی، مصر میں بہت سے حنفی. حناف کا جتنا گروہ ہے تمام عالم میں پھیلا ہوا ہے، اتنا کسی اور مسلک کا، کسی اور مذہب کا اتنا نہیں. تو اہل سنت میں سے بھی تقریباً 90% جو ہیں حنفی ہیں. یعنی تمام عالم اسلام میں 80% حنفی ہوا. تو وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سواد اعظم کے ساتھ، یعنی اکثر علماء کے ساتھ. اکثر علماء، جمہور علماء کا حکم یہ کہ جناب ساز کے ساتھ نعتیں پڑھنا یہ بے ادبی ہے. لیکن آج کل کیا کرتے ہیں؟ ساز واز تو بہت دور کی بات رہ گئی. دف شف تو چلو دف کی تو ہم اجازت دے ہی بھی دیتے، کچھ علماء نے تو مانا ہے نا، اس کی کسی حد تک ہم دے ہی دیتے. لیکن آج کل کیا جی، لفافہ کتنے کا دو گے؟ پھر سرخی پاؤڈر لگا کے زرق برق لباس بن کے عورتوں کی طرح. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں. اور یہ جناب علی زلفیں چوڑی ہوئی ہیں اور زرق برق لباس اور سرخی پاؤڈر لگا کے اور انڈین گانوں کی طرز پہ ریاض کر کے اور جناب یہ آ جاتے ہیں. اور پھر ایک بہت بڑا نام ہے، میں کسی شخصیت کا نام لینا پسند نہیں کرتا، اس نے جناب اس بہت بڑے نام نے اس کی ایک ویڈیو قلم بند ہوئی، بڑے عرصے چلی. جب وہ جناب ہاتھ اٹھاتا ہے نعت پڑھتے ہوئے، بڑی آواز دی ہے اس کو اللہ نے، لیکن ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایسے کرتا ہے تو امریکہ میں کھڑا ہوتا ہے، لباس بھی بدلا اور پگڑی کا رنگ بھی بدلا، پھر ایسے کرتا ہے تو سعودی میں کھڑا ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں، پھر ایسے کرتا ہے تو خانہ کعبہ میں کھڑا ہوتا ہے، پھر ایسے کرتا ہے تو ملیشیا میں کھڑا ہوتا ہے. اچھا ڈرامہ ہے یار، نعت کون سنے گا؟ یہ ڈرامہ دیکھے گا؟ نعت سنانا آپ کا مقصد ہی نہیں ہے. یہ غلط باتیں ہیں جو ہمارے اندر سرایت کر گئی ہیں. انہوں نے ہمیں کیا ساری رات ہمیں میلاد پر جگائے رکھا اور صبح فجر کے وقت ہم سو گئے. میں میاں چنوں چک نمبر نام نہیں لیتا، بری بات، وہاں پر ہم چلے گئے. وہاں پر ہمارے مرشد ساتھ تھے. رات کو وہ بیان نہیں دے رہے تھے، نعت خوانی. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا، ایک تلاوت ہوئی، سادہ 2-4 نعتیں ہوئیں، پھر بیان ہوا. اصل مقصد یہ اللہ کا دین پہنچانے کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے. محبت کا جذبہ بارنے کے لیے اشعار کا سہارا لیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ اسی کو مقصد سمجھ لیا جائے. تو جناب وہ کرتے رہے کو 12-1 بجے کے لگ بھگ حضرت نے کہا میں تو ساری رات سفر کر کے آیا ہوں، میں ساری رات نہیں جگ سکتا. 12 بجے انہوں نے کہا آپ مجھے اسپیکر دے دیں، میں بات کر لوں، پھر آپ جاری رکھیں. انہوں نے اپنا بیان کیا، کوئی 40-50 منٹ کا بیان کر کے وہ اٹھے. انہوں نے کہا بیٹے تھوڑی دیر بیٹھے رہو، پھر آ جانا، سو جاؤ، آپ لوگ بھی لیٹ ہو گیا. فوراً اٹھ کے نہ جاؤ، ناراض نہ ہو جائیں بھائی. آپ چلے گئے، 10-15-20 منٹ بعد ہم بھی چٹ کر گئے. ہمیں شیخ نے فرمایا سو جاؤ، صبح فجر پہ اٹھنا ہے. میں اللہ کی قسم کہتا ہوں
میرے مرشد حضرت مولانا خواجہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی مجددی صاحب، آج نے ان کو دیکھا تہجد کے لیے اٹھے. آپ کی عادت ہے فجر کا پوچھ کے سوچتے ہیں فجر کتنے بجے ہوگی، جماعت کتنے بجے ہے. تہجد کا کسی کو نہیں کہتے، یہ بھی نہیں کسی کو کہتے کہ اٹھ جاؤ. ایسے فقراء ہیں جو اس انتظار میں ہوتے ہیں ادب کے حوالے سے، شیخ اٹھیں تو ہم پہلے سے پانی وانی تیار رکھو. حضرت خاموشی سے اٹھتے ہیں، تہجد کرتے ہیں، برا کے ایسے لیٹ جاتے ہیں جیسے سنت بھی ہے. اور جیسے فقراء اٹھے تو ان کو لگے جیسے ابھی نماز کے لیے ہمارے ساتھ اٹھے ہیں. تو حضرت صاحب اٹھے. پھر مجھے یاد پڑتا ہے ہم اتنے باتیں کرتے، ہم جوان بچے تھے اس وقت، میری 20 سال عمر تھی. تو ہم باتیں کرتے کرتے ہمیں لیٹ ہو گیا، کوئی 3 ساڑھے 3 ہو گئے. فجر تھی کوئی 5:30 بجے. تو ہماری آنکھ نہیں کھل رہی فجر پہ، دوستوں کی آنکھ نہیں کھلی. تو حضرت نے مجھے یاد پڑا کہ ایک ایک فقیر کو ہاتھ سے ایسے جوڑ کے اور نام لا، بیٹے اٹھ جاؤ، بیٹے اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا. ہم نے وضو کیا. جب ہم مسجد گئے، آپ یقین کریں میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے ساتھ کی مسجد کے امام موجود نہیں تھا، اور انہوں نے 4 بجے نعت خوانی بند کر کے گئے تھے. 4 بجے نعت خوانی بند کر، جب ہم 3:30 بجے سو رہے تھے ابھی ان کی نعت خوانی جاری تھی. آخری کہتے ہیں 2-4 نعت خوان ہو گئے. پھر اس کے بعد مسجد کا امام بھی نہیں آیا. یہ نعت خوانی ہے، یہ وہ باطنیوں کا طریقہ ہے. وہ آپ کو عشق اور محبت کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے اندر داخل ہو کر آپ کو توحید کی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں. پہلے توحید کو مضبوط کر. دوسرا وہ لوگ ہیں، خوارج کا وہ طریقہ ہے جو آپ کے دل سے رسالت اور اولیاء اللہ کی محبت نکالنا چاہتے ہیں توحید کے نام پر. یہ اس کا الٹ ہے. یہ بھی در حقیقت وہی سبائی فرقہ ہے. اگر آپ دیکھیں اس سب کا جڑ وہی باطنیت ہے، وہی عبداللہ ابن سبا ہے. رخ انہوں نے آپ کو بگاڑنے کے لیے، ادھر سے شیطان ادھر سے بھی آتا ہے، ادھر سے بھی آتا ہے، پیچھے سے بھی آتا ہے، دائیں سے بھی آتا ہے، بائیں سے بھی آتا ہے، ہر طرف سے آ کر آپ پر حملہ کرتا ہے. تو وہ جو حملہ کرنے کا اس کا شیطان کا جو انداز ہے، جو آپ پر حملہ کرتا ہے، ہر طرف سے آپ پر جو ہے ہاتھ ڈالتا ہے، آپ کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی جو ہے اپنی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ عبداللہ بن سبا جو اس کے شیطان کے دوستوں میں سے ایک چیلا تھا، اس نے یہ کیا کہ جی ایک طرف خوارج فرقہ نکالا، ایک طرف معتزلہ کا فرقہ نکالا، ایک طرف جو ہے روافض کا فرقہ نکالا، باطنیہ کا فرقہ نکالا. تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کیا یہ کہ جناب یہ پورا نظام انہوں نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی. یہ جو عالم اسلام میں ایک تکلیف گزری اس زمانے میں، اصحاب رسول کے دربانے میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، پھر یہ معاملہ ہو، اس کے پیچھے یہ ان منافقوں کا ہاتھ تھا. اس وجہ سے موبائل تو تھے نہیں کہ فٹافٹ جناب رابطے ہو جاتے. تو ایک کیا کرتا ہے باطنیوں کا ایک انداز یہ کہ محبت اور عشق کے نام پر رسول اللہ اور اولیاء اللہ کی تم سے توحید سے تمہیں جو ہے دور کرتے ہیں، توحید کو تمہارے ہاں کمزور. میں سرگودا چلا گیا، سرگودا کے اندر بری امام سرکار کے جو ہے سسر کا مزار. جب میں وہاں پر گیا بری امام سرکار کے سسر کے مزار پر، تو ہم وہاں پر کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے دروازے میں ایسی ایک گھنٹی باندھی ہوئی تھی، گھنٹا ہندوؤں کے مندر دیں گے آپ، مندر میں بت کا مندر میں پڑا ہوتا ہے، ایک تنگ سا کمرہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے، بڑا بت رکھا ہوتا ہے تاکہ اس کا روب قائم ہو، اور ایسا گھنٹا رکھ لیتے ہیں. ہمارے اولیاء اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے. اور پھر کہا کہ جی یہاں کا سلام یہ کہ جو یہاں سے اندر جائے گا پہلے وہ گھنٹا بجائے گا، پھر اس کے نیچے سے ہوتے ہوئے اور وہ یہاں تک جو ہے نا ناف سے بھی نیچے، یعنی سجدہ کرتے ہوئے آپ نے جانا ہے. اور پھر جو ہے اس کے بعد آپ وہاں پر. ہم نے کہا نہیں جی، ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں سنت طریقہ بتایا سلام کرنے کا، ہم اللہ کے ولی کو یہاں سے سلام کہیں گے اور جو ہیں اللہ کے حضور دعا کریں گے اور ان سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کیجیے. اللہ کے ولی ہیں، ان کی دعا مستجاب ہوتی ہے. ہماری دعا ان کے حق میں مستجاب اللہ فرمائے، ان کی دعا ہمارے حق میں اللہ مستجاب فرمائے. یہ ہے اولیاء اللہ سے محبت کا انداز. ہم نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہاں سے ہم سجدہ کرتے ہوئے جائیں اور گھنٹے بجائیں. نہ یہ مندر ہے اور نہ یہ بت ہیں، یہ خدا کے ولی ہیں. تو یہ توحید کو عشق محبت کے نام پر بگاڑنے والے اور عشق محبت کے نام پر توحید کا انکار کرنے والے اور عشق اور توحید کے نام پر عشق و محبت کو کا انکار کرنے والے، اولیاء اللہ کا اور انبیاء کی شانوں کا انکار کرنے والے، یہ دونوں باطنیہ گروہ ہیں.
یہ دونوں جو ہیں وہ اسلام کے اصل دشمن ہیں، سبائی فرقہ ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اور یہ دیکھو قرآن میں ہے، اللہ آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہے نا، جن انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا۔ آگے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں سے آگے ہم نہیں جاتے، ہم اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم پہ ٹھہر جاتے ہیں، نہیں، آگے بھی پڑھو۔ کون ہے مغضوب؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ یہود ہیں جنہوں نے اولیاء اور انبیاء کو، اہل اللہ کو قتل کیا اور ان کے انکار کیا، مغضوب۔ اور جو ان کی راہ چلیں گے، اولیاء اللہ کی دشمنی کریں گے، انبیاء کی شان میں گستاخیاں کریں گے، وہ بھی مغضوب ہوں گے۔ یہ خوارج کا وہ طریقہ کار۔ اور دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا ہے ولدوالین۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ نوسوارا کا طریقہ ہے، جنہوں نے اولیاء اور انبیاء کو خدا کے بیٹے بیٹیاں بنا لیا اور اللہ کی ذات و صفات میں شریک کر دیا اور شرک کر بیٹھے۔ آج بھی جو اس راہ پر اولیاء کو، انبیاء کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرے گا تو وہ دوالین کا طبقہ ہوگا۔ بیچ کا راستہ جو ہے صحیح ہے، انبیاء اور اولیاء کی شانیں بھی ماننی ہیں اور ان کو بندہ بھی ماننا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ میں آپ کو بتا رہا تھا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے یہ یاد رکھیے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے، ہم نے جس بات کو سمجھا نہیں وہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ہر شے کو اور ہر فرد کو اس کے مقام پر، جو اس کا مقام ہے قرآن و سنت نے بیان کیے، اس پر اس کو رکھا جائے، اس سے بڑھایا نہ جائے۔ مستحب کو واجب نہ بنایا جائے، سنت نہ بنایا جائے، سنت غیر موقت کو موقت نہ بنایا جائے، موقت کو واجب نہ بنایا جائے، واجب کو فرض نہ بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ میلاد بنانا، 11ویں شب شریف کرنا یہ جائز نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے یہ جائز ہے۔ بات ہے جائز ہونے ناجائز ہونے کی۔ یہ علماء کا، یہ جو ہم میلاد آج جس صورت میں مناتے ہیں، یعنی جلسہ کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، اس طرح سے ربیع الاول میں اس طرح جلسے جلوس کرنا حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا۔ ایک آدھ کبھی صحابہ نے کیا، شوقیہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیان کیا، میلاد میں ربیع الاول میں بھی کیا، ربیع الاول کے علاوہ بھی کیا، اور بات تھی۔ اسی طرح جو 11ویں شریف تھی ربیع الثانی کی، یہ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال بعد تشریف لائے، لیکن جب ان کی ضرورت پڑی کسی زمانے میں، بعض علماء نے اس کو ایجاد کیا، جواز دیا، بعض نے اس سے اختلاف کیا، دونوں تھے سنی علماء۔ اس زمانے میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں تھے اس پر، بعد میں ان کے اخلاق میں بات بڑھتی گئی، کفر آ گیا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ مباح ہے، جائز ہے، اور اتنی شدت کرے کہ جو نہ کرے اس کو کافر کہے، گستاخ کہے، برا کہے، اس بات پر اس کو وہابی کہے، تو در حقیقت وہ کیا کرتا ہے کہ اس عمل کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہے، علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا ہے، فتاوی ہندیہ نے لکھا ہے، امام ابن نجیم نے لکھا ہے، بڑے بڑے صاحب فیض القدیر نے لکھا ہے۔ آپ پڑھیے، ہمارے فقہا یہ لکھ گئے ہیں کہ جب کوئی شے مباح ہو یا مستحب ہو، جائز، مباح کہتے ہیں جائز کو، یا مستحب ہو، زیادہ سے زیادہ نفلی شے ہو، اور آپ اس کو واجب بنانے کی کوشش کریں، اور واجب یہ ہے کہ آپ اس کو اصرار کریں، تو آپ در حقیقت اس کو مکروہ کر دیتے ہیں۔ یہ عادت ہم میں پڑ گئی ہے، یہ عادت ہم اگلوں کی بھی پڑ گئی ہے، وہ بھی آ کے کیا کرتے ہیں، مشرک ہو گیا، بدعتی ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو ہم نے اس افراط و تفریط سے باہر نکلنا ہے، ہر چیز کو بیلنس کرنا ہے۔ اسی طرح ہم نے اللہ کو اللہ ماننا ہے، امام الانبیاء خاتم النبیین کو امام الانبیاء خاتم النبیین سید الانبیاء سید کنین ماننا ہے، لیکن اس کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہیں ماننا۔ خدے مگنا بے شک چ بندہ دے نور کل ونا صفت دا حضرت پدیر اختیار۔ صوفی عبد الرحمن بابا فرما گئے خدا نہ جان بے شک اللہ کے بندے ہیں، اس کے علاوہ آپ جو شان بیان کرو وہ حقیقت ہے، وہ حق ہے ان کے بارے میں۔ تو یہ بات ہے کہ ان کی ذات صفات میں اشارتاً بھی نہیں بات کرنی چاہیے۔ آج لوگ اشارتاً بات کرنے لگے، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔
اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ بندوں میں سب سے اعلیٰ شان محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام، تمام بندوں کے سید اور سردار، تمام مخلوقات کے امام اور سید اور سردار وہ محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ ان کی امامت، ان کی سپہسالاری، ان کی سرداری اگر اللہ نے کسی کو دی ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر 311 5 اولو العزم پیغمبر، 311 یا 313 رسول، پھر اس کے بعد جو ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر اصحاب رسول میں افضل الخلق خلائق بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، پھر سیدنا عمر کی، پھر عثمان کی، پھر علی کی، پھر عشرہ مبشرہ کی، پھر السابقون الاولون کی، پھر مہاجرین اولین کی، پھر مہاجرین مدینہ منورہ کی، پھر اسی طرح آگے بڑھتے بدر کی، اور اس طرح یہ درجہ بدرجہ آخری درجہ وہ ہے جنہوں نے مکہ شریف فتح مکہ کے بعد ایمان کو قبول کیا، لیکن وہ بھی اصحاب رسول ہیں۔ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی، اور اللہ نے فرمایا ان سب سے میں نے وعدہ حسنہ کر رکھا ہے۔ بس اب ہم اس میں اور کیا بات کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد اولیاء اللہ کی شان ہے، جو اولیاء اللہ ہیں ان میں تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ اولیاء میں جو سب سے بڑے اولیاء ہیں ان میں سے سید الاولیاء، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، پیران پیر الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی ہستی ہے، مجدد الافسانی الشیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ کی ہستی ہے، معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی ہستی ہے، شہاب الدین عمر شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی ہستی ہے۔ یہ وہ بزرگان اور ہستیاں ہیں جن کے ایک ایک ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ 99 لاکھ کے کہا جاتا ہے کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا لوگوں نے۔ اس پر لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ اس زمانے کا سب سے بڑا اسلامی تاریخ کا ایکسپرٹ مورخ کراچی کا خان آصف اپنے مکمل ریفرنسز کے ساتھ لکھتا ہے کہ 4 لاکھ افراد کو ثابت ہیں کہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ 4 لاکھ اس وقت تو دنیا کی آبادی چند کروڑ میں ہوں گی، یہ تو ابھی 8 ارب آبادی ہے۔ ہندوستان اور آس پاس اپنے اسلام کی پلایا تو یہاں پر کتنے لوگ ہوں گے؟ کروڑ ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں کہ 40-50 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ 10-15% جو مسلمان ہوئے اس زمانے میں وہ آپ کے ہاتھ ہوئے، اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پھر شاگرد ان کے ہاتھ پر مسلمان ہیں، پھر ان کے شاگرد، پھر اور آج تک ہو رہے ہیں، وہ بھی اس کا ثواب تو آپ کو ملتا ہے، تو یہ تو 1.99 لاکھ تو کیا کروڑوں سے اوپر چلی جائے گی بات۔ یہ ہم جتنے مسلمان ہوئے ہیں آج، جو ہم کہتے ہیں فلاں نے اتنے لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، ذاکر نائک نے 11 لاکھ کو لوگوں کو مسلمان کیا، ڈاکٹر ذاکر نے، بڑا اللہ کا فضل ہے کسی کے ہاتھ پر ہو جائے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کسی معاملات میں، کسی نظریات میں ہمارا ان سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے ان کو ایک کمال دیا ہے کہ وہ کمپیریٹیو ریلیجن کے ماہر ہیں۔ اور جناب علی انہوں نے تقابل ادیان میں کام کیا۔ الجزیرہ ٹی وی کی ریسرچ ہے کہ 2016 سے 22 تک 11 لاکھ افراد نے ان کے ہاتھ پر اسلام کیا، لیکن جو ذاکر نائک ہے اس کے ابا اجداد نے کس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا؟ تاریخ اٹھائیں گے پیچھے جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ اولیاء کے ہاتھوں پر ہی اسلام قبول کیا تھا۔ تو ان اولیاء کی شان کا ہم انکار کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان دونوں راستوں سے بچ کے بیچ کے راستے پہ چلنا صراط مستقیم میں بیٹھے۔ عقیدہ دوسرا ہے عمل صالح۔ عمل صالح کی پھر 2 چیزیں ہیں، کیا؟ ایک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس شریعت لے کے آئے، یعنی کتاب و حکمت، قرآن اور سنت، قرآن اور صحیح حدیث، اس سے سنت کا ماخذ۔ سنت قرآن سے جدا چیز نہیں ہے، بعض لوگوں نے اس کو جدا سمجھا، نہیں، جدا نہیں ہے، اس کی دلیل قرآن میں ہے، وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے پس اللہ کی اطاعت کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ ہوں تو ہم اطاعت کہاں سے کہیں؟ حکم ہی نہ ہو، بھائی کہیں اگر جاگ جائیں، بھائی کہیں کہ ادریس بھائی کے ہاں بڑی لمبی محفل ہو گئی، ٹھیک ہے،
اور وہ کہنا چاہیے ادریس بھائی کہ لمبی تو ہوئی لیکن اچھی ہو گئی، پر کہیں نہیں، دل میں رکھیں، اور یہ کہیں کہ ادریس جو کہے وہ میری بات ہے۔ اب ادریس نے کچھ کہی نہیں تو ادریس نے کیا کہا کہ ہم کہیں کہ ادریس نے کیا کہا؟ ایسے ہے نا، ایسے ہے نا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب کہا کہ اللہ کے میرے نبی کی اطاعت میری اطاعت ہے، مراد یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہوگا تو تم انکار حدیث نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ حکم دیے ہوں گے تو اس کا نام ہے شریعت کا، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ میرے محبوب تو اپنے آپ سے کچھ کہتے ہی نہیں، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ انس بن مالک لکھا کرتے تھے، ان کو بعض قریش نے منع کر دیا، لکھنا چھوڑ دیا، کہا اے میرے صحابی آپ لکھتے کیوں نہیں ہو میرے احادیث کو؟ کہا آپ کے بعض اصحاب نے کہا، بعض آپ کے ہاشمی ساتھیوں نے کہا، آپ کے اہل خاندان نے مجھے کہا مت لکھا کرو۔ آپ بھی بشر ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کیفیات مختلف ہوتی ہیں، ہر بات کو مت لکھا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ میرا تو غصہ بھی جلال ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، میری جو ہے غمی اور خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور للہ ہوتی ہے۔ وہ جو کہا من احب للہ و ابغض للہ، اللہ کے لیے جس نے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض کیا، اللہ کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا، اس اعلیٰ ترین مومن کے درجے کے بھی جو سید اور سردار ہے وہ محمد مصطفیٰ کریم اسلام۔ جس معیار پہ رسول اللہ اس حوالے سے پہنچے ہیں، ایمان کامل پر، انسان کامل پر، اور کوئی پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احکام کی بجا آوری، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اسی طرح حقوق اللہ ہیں، پھر حقوق العباد ہیں، ان کو پورا کرنا یہ عمل صالح ہے۔ اور یہ جو ایمان کے بعد، عقائد کے بعد، توحید، رسالت اور آخرت کے بعد دوسرا درجہ اس کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ پھر اس کے بعد تیسری شے جو ہے، تیسری شے وہ اس میں حسن پیدا کرنا ہے۔ یعنی پاسنگ تو ہو گئی، اب پاسنگ کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ جی سی گریڈ نہ رہے، یار کوئی بندہ اے گریڈ لے، اچھے نمبر لے، نیگیٹو لے، بی پازیٹیو لے، اس سے نیچے تو نہ ہے نا، اچھے نمبر لے کے جنت الفردوس میں جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جائے، اللہ کے انوارات و تجلیات کو زیادہ دے کے نہیں چاہیے۔ تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اخلاق کی اصلاح ہے، اور اس کا تعلق ہے روحانیت کے ساتھ۔ آخری ایک دو باتیں کروں گا پھر اپنے مقصد پہ آ جاؤں گا۔ یہ دیکھیے، جب ہم کسی کا حق مارتے ہیں، ایک تو حقوق اللہ ہیں، ایک حقوق العباد ہیں، تو در حقیقت جب ہم کسی قانون کو توڑتے ہیں، کسی بھی قانون کو توڑتے ہیں، چاہے شرعی لحاظ سے ہو یا معاشرے میں کوئی ہمارے فائدے کے لیے بنایا گیا ہو، تو در حقیقت ہم کسی مسلمان بھائی کا، کسی انسان کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ مومن کے حق جو ہیں اپنے پڑھیں، مومن کے حقوق ہیں، اس میں سے ایک یہ کہ جب آپ اس سے ملیں تو خندہ پیشانی سے ملیں، اس پر سلام کہیں، اس کے سلام کا جواب دیں، اور اس کے لیے جگہ دیں، اور اس کے لیے راستہ کھلا رکھیں۔ یہ مومن کے حقوق میں سے ہے، یہ مومن کے حقوق میں سے ہے۔ جب ہم جناب علی کیا کرتے ہیں، ہم یہاں کی بات نہیں کرتا، ریگی ماڈل ٹاؤن جہاں میں رہتا ہوں، ڈبل راستہ آ رہا ہے، بیچ میں نہر، ادھر بھی راستہ، ادھر بھی راستہ، ادھر والے جائیں، حکومت نے بنایا چھوڑا راستہ جس پہ 4 گاڑیاں چل سکیں، اتنی راستہ، یعنی کم از کم 3 تو کٹے جا سکتی ہیں، 3 دونوں سائڈوں پہ، اتنا بڑا، یعنی کوئی 30 میٹر کی روڈ، 25 میٹر کی روڈ، 20 میٹر کی روڈ ہے، وہ اتنا راستے کے ساتھ اس طرف رکھا کہ اس کے لیے وہاں سے آنے والوں کے لیے، نہر کے اس طرف سے، اس طرف اللہ رکھا یہاں سے آنے والوں کے لیے، اور ہر آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پل ہے تاکہ اگر کسی نے مڑنا ہو تو مڑ سکے۔ اس کے باوجود وہ آدھا کلومیٹر ہمیں اتنا برا لگتا ہے، بلکہ بیچ میں ایک چیز ہوتی ہے، اس پل پہ ہم نہیں جاتے، ہم ادھر سے ہی آ جاتے ہیں، خوب پڑھے لکھے جی، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، پی جی انگلینڈ سے کی، اٹلی سے کی، پڑھے لکھے ترین لوگ، 21 گریڈ، 22 گریڈ، 19 گریڈ، 20 گریڈ، اور جناب واٹس ایپ پہ ان کی فلسفیاں دیکھو تو حیران ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم بھی ایسے کرتے ہیں، وہ بھی ایسے کرتے ہیں کہ جناب
اس راستے پہ آ رہے ہیں، حالانکہ یہاں سے آدھا کلومیٹر آپ نے آنا ہے اور بیچ میں اس جگہ پہنچنا ہے نا، تو مزید آدھے سے بھی کم کلومیٹر 250 میٹر آپ نے جانا ہے، تو وہ 500 میٹر ادھر اور یہ اس کی بجائے آپ کہتے ہیں میں 250 میٹر میں جی کراس کر لوں، دوسرے کا حق مار لوں۔ آپ نے قانون توڑا، در حقیقت آپ نے قانون نہیں توڑا، آپ نے دوسرے کا حق مارا، کیونکہ مومن کی راہ کو آپ نے بند کیا، اور مومن کی راہ کو بند کرنا اور اس کا حق مارنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں، ہم ان کو چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتے ہیں۔ مومن کا حق مارنے کی اجازت نہیں، رزق ہمارا حرام۔ اخلاق کی ترویج ہوتی ہے روحانیت کے ساتھ، اخلاق کی درستگی ہوتی ہے روحانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نہیں بھیجا گیا لیکن مکارم اخلاق کی تکلیم کے لیے۔ جو بہترین اخلاق ہیں، کرامت والے اخلاق، مکارم کہتے ہیں کرامت والے، یعنی بزرگی والے اچھے اخلاق ہیں، ان کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تو اخلاق کی درستگی اور تندرستی اور اصلاح تب ہوگی جب دل ذاکر ہوگا، جب بندہ روحانی طور پر اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ حضرت مجلب ثانی کو پڑھ لیں، بہاؤالدین نقشبند بخاری کو پڑھ لیں جنہوں نے نقشبندی سلسلہ جن سے جاری ہوا، شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی کو پڑھ لیں جن سے قادریہ سلسلہ جاری ہوا، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو پڑھ لیں جن سے چشتیہ سلسلہ جاری ہوا، عمر شہاب الدین سہروردی کو پڑھ لیں جن سے جو ہے سہروردی سلسلہ جاری ہوا۔ یہ اپنے اپنے سلاسل کے جو سلار ہیں، یہ سب یہ کہتے ہیں تمام اذکار کا سلطان جو ہے وہ دل کا ذکر ہے، کیونکہ تمام اعضاء کا سلطان یہ بادشاہ، یہ بادشاہ بدن لشکر ہے۔ جب اس کی اصلاح ہو جائے تو وجود کی اصلاح ہو جاتی ہے، لشکر کی اصلاح ہو جاتی ہے، جب اس میں خرابی ہو جائے تو وجود میں اصلاح ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی تبدیلی آئے پاکستان میں، تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ بادشاہ میں خرابی ہے، بادشاہ کی اصلاح ہو جائے تو تبدیلی آ جائے گی۔ بات تو بادشاہ کی ہے نا۔ وجود تب ٹھیک ہوتا ہے، مملکت تب ٹھیک ہوتی ہے، رعایا تب ٹھیک ہوتی ہے جب سربراہ ٹھیک ہوتا ہے۔ سربراہ خراب ہو تو پھر یہ وجود بھی خراب ہوتا ہے۔ تو یہ دل بادشاہ ہے، سربراہ ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ بادشاہ ہے، یہ سربراہ ہے، اس کی اصلاح ہو جائے پورے وجود کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور اس کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہے، اور دلوں کی پاکی صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر 3 قسم کا، ذکر کثیر اس چیز کا نام ہے کہ یہ تینوں اذکار بندہ کرتا ہو وہ ذکر کثیر کرنے والا ہے، اور کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثیر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ ذکر کثیر جو 3 قسم کا ہے وہ ہے ایک زبان کا جو ہم بہت کرتے ہیں، الحمدللہ کوشش کرتے ہیں زبان اللہ الحمدللہ، اکثر ہم یہیں تک محدود ہیں، نعت شریف پڑھ لی، تلاوت کر لی، سبحان اللہ کہہ دی، الحمدللہ کہہ دی۔ دوسرا ذکر ہے اعضاء کا۔ اعضاء کا ذکر یہ ہے کہ اعضاء اللہ کے حضور جھکتے ہوں، اللہ کی راہ پر چلتے ہوں، اعضاء اللہ کے کام مانتے ہوں، نگاہ جھکتی ہو حرام دیکھنے سے، ہاتھ ظلم کرنے سے رکتے ہوں، نماز کو دل کرتا ہو، نماز کو بندہ جاتا ہو، تو یہ کیا ہے؟ اعضاء کا ذکر۔ تیسرا ذکر ہے دل کا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دل نہیں جھکتا تو اعضاء بھی نہیں جھکتے۔ اور اللہ کے حبیب کا اترا کلام الہی فرماتا ہے قرآن کہ مومنوں کے لیے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں، جھک جائیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کے ذکر سے جھکتے ہیں، اور جب تک جھکے گا نہیں اس وقت تک اذان نہیں جھکیں گے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل اور نگاہ کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان کی اعضاء کی اصلاح تب ہوگی جب یہ دل کی اصلاح ہوگی۔ دل کی اصلاح کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ، دلوں کی پاکی صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ کو دل کے ذکر کی اجازت بتاؤں گا، طریقہ بتاؤں گا، انشاءاللہ سب کو اسم اعظم دل کے ذکر کی اجازت ہو جائے گی۔ یہ کیا شے ہے؟ بایزید بستامی فرماتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے، عمل کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں یہ جیسے اللہ کی محبت کا بیج تخم اس کے دل میں لگ گیا، اب یہ اللہ کی محبت اس پر عمل کر کے، یہ ذکر کر کے، دل کا ذکر کر کے اللہ کی محبت سے مالا مال ہو جائے۔ حضرت
قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز ملامکانی، پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں جو عام بندے ہوتے ہیں ان کو رب توفیق دیتا ہے، وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو خاصان خدا ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بنتے ہیں، غوث بنتے ہیں، قطب بنتے ہیں، زمانے کے شہباز بنتے ہیں، ان کو رب توفیق دیتا ہے، وہ دل سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہے ذکر کثیر کا دروازہ۔ آپ سب کو اس ذکر کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ بغیر اجازت کے نہیں ہوتا۔ ابھی بتایا آپ کو کہ اجازت کیا شے ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا بیج تخم آپ کے دل میں لگ گیا۔ باعزید بستامی فرماتے ہیں جس کو مل جائے اس کے سب کام خود بخود ہونا چاہیے۔ یہ وہ شے، میں نہیں کہتا قرآن اس میں دال ہے، اللہ کے حبیب پہ اترا قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم پوچھو اہل ذکر سے اگر نہیں جانتے۔ کتابوں کی دکان پر جاؤ گے تو کتابیں ملتی ہیں، سبزی نہیں، سبزی والے کے پاس سے سبزی ملتی ہے، کتابیں نہیں۔ اہل ذکر کے پاس جاؤ تو وہاں سے جو ہے اللہ کا ذکر ملتا ہے۔